وہ ہم وہ دیکھیں کہ ہماری زندگی میں ایسی کون سی چیز ہے کہ آج پیرنٹس پریشان ہیں, ماں باپ پریشان ہیں کہ مولانا صاحب بیٹا چھوٹا تھا تو نماز پڑھتا تھا, بیٹی چھوٹی تھی تو حجاب بہت پابندی سے کرتی تھی, جتنے بڑے ہوتے جا رہے ہیں نماز کم ہوتی جا رہی ہے, حجاب کم ہوتا جا رہا ہے, پھر شادی کے بعد کے مسائل, اور پھر ڈائیورس, اور پھر یہ ساری چیزیں کیوں ہیں؟ کیونکہ اسپرچولیٹی نہیں ہے گھر کے اندر. شروع سے جب ایک چیز پینیٹریٹ کی جائے گی, اندر انجیکشن کی طرح ڈالی جائے گی, تو وہ پوری باڈی میں رہے گی مرتے دم تک. اگر وہ کمزور ہے, وہ ویک ہے, تو اس کی وجہ یہی ہے کہ آج فیملیاں بریک ہو رہی ہیں. جب پروردگار ایک گھر مشخص کر رہا ہے کائنات میں کہ دیکھو اس گھر کو فالو کرو, یہ گھر تمہارے لیے سب کچھ ہے, یہی گھر ہے کہ جس کو تم نے فالو کرنا ہے, چاہے دنیا چاہیے چاہے آخرت چاہیے. مگر یہ گھر ہماری زندگی میں کہاں ہے وہ گھر کہ وہ گھر کے جس کے دروازے پر رسول خدا کھڑے ہو کر کہتے تھے السلام علیکہ یا اہل بیت النبوہ, کہا میرا سلام ہو اس گھر پر جو نبوت کا گھر تھا. وہ گھر میری زندگی میں کہاں ہے عزیزان محترم؟ میں مجلس برائے مجلس نہیں پڑھتا, میری مجبوری ہے. میں مجلس اس لیے پڑھتا ہوں کہ اس سے جو سامنے آیا ہے اس کو کچھ فائدہ ہو سکتا ہے, تھوڑی دیر کے لیے بات بری لگ رہی ہو سکتا ہے کچھ تلخی ہو, لیکن جب تک ہم لوگ دیکھیں ڈاکٹر دوائی دیتا ہے کڑوی ہوتی ہے, انجیکشن لگتا ہے تکلیف ہوتی ہے, لیکن کیوں برداشت کرتے ہیں ہم لوگ؟ کیونکہ ہمیں صحیح ہونا ہے. آپ کو ڈاکٹر کہتا ہے آپ خدا نخواستہ شوگر ہو گئی ہے, آپ میٹھا چھوڑ دیں, کیوں چھوڑ دیتے ہیں آپ؟ کیونکہ زندگی پیاری ہے. مگر زندگی کتنے دن کی ہے؟ آج شب جمعہ ہے, ویسے بھی محرومین کا ذکر کر رہے ہیں, خدا مغفرت کرے مونس بھائی کی. مجھے 2-3 سال سے بیچارے فون کرتے تھے کہ آپ آ جائیں آپ آ جائیں آپ آ جائیں, میں آ نہیں پاتا تھا, ٹائم نہیں ہوتا تھا, وقت نہیں. لاسٹ ایئر میں نے کہا کہ چلے میں آتا ہوں, میں آگے پیچھے کچھ کر کے آتا ہوں. میں نے ڈاکومنٹ بھیجے, سب بھیجے, انہی دنوں کی بات ہے, 1 سال پرانی بات. انہی دنوں میں نے ان کو کہا, ان کا ٹھیک ہے میں آپ کو آپ کا ساری ڈیٹیل بھیج دوں گا, آپ رمضان میں آ جائیے گا. میں ابھی اڑا ایام فاطمیہ لاسٹ ایئر دارالسلام میں لینڈ کیا تھا ایئرپورٹ سے, مجھے میسج آیا مونس بھائی کی ڈیتھ ہو گئی. یعنی زندگی کتنی ہے, اس تھوڑی سی زندگی کہ جو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کتنی ہے, اور اس کی ہم اتنی پلاننگ کرتے ہیں, اس کو ہم اتنا سجا رہے ہیں, اس کے لیے اتنے پریشان ہیں. اور زندگی کتنی ہے مجھے خود نہیں پتا میں یہاں سے اٹھوں گا زندہ ہوں کہ نہیں ہوں. یہ حقیقت ہے. یعنی ہم سب جانتے ہیں ہم سب نے مرنا ہے, ہر کوئی جانتا ہے, کوئی اس کو ڈینائی نہیں کرے گا, مسلمان نہیں اگر ڈینائی کر دے. سب جانتے ہیں سب نے مرنا ہے, حتیٰ جو نان مسلم ہے وہ بھی جانتے ہیں کہ مرنا ہے, لیکن میں نے بھی مرنا ہے یہ یقین نہیں ہے مجھے. مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد. مولا فرماتے ہیں کہ مجھے تعجب ہوتا ہے اس شخص پہ جو ساری زندگی کماتا ہے اور پھر اپنے کمانے کو اپنی صحت بچانے میں خرچ کرتا ہے. زندہ ایسے ہے جیسے مرنا ہی نہیں, اور جب مرتا ہے تو ایسے جیسے کبھی زندہ ہی نہیں تھا. خب یہی زندگی ہے, یہی زندگی ہے. کہاں گئے کتنے سارے لوگ ہمارے ساتھ تھے اور کہاں چلے گئے؟ خب چلے گئے. میں نے بھی جانا ہے, لیکن جہاں میں نے ہمیشہ رہنا ہے, ہم فیہا خالدون, تم وہاں ہمیشہ رہو گے, اس کی کتنی پلاننگ ہے, اس کے لیے کچھ ہے. یہاں تو ٹریول کرنا ہے, پاسپورٹ ٹکٹ ہونا چاہیے, ویزا ہونا چاہیے, بیگ میں کپڑے ہوں, سردی کی جگہ جا رہے ہیں تو کمبل ہو, اچھے کپڑے ہوں, جیکٹ ہو. مولانا زیارت پہ کھانا ملے گا, مرچوں والا نہیں ملے گا, حالانکہ تھوڑی دیر کے لیے جانا ہے لیکن ٹینشن بہت ہوتی ہے, تھوڑی دیر کے لیے رکنا ہے, یہ ہوگا وہ ہوگا, تھوڑی دیر کے لیے اتنی پریشانی. اور جہاں ہمیشہ رہنا ہے اس کے لیے کیا ہے ہمارے پاس؟ یہاں تو کریڈٹ کارڈ, بینک میں ماسٹر کارڈ, ویزا کارڈ کام آئے گا جہاں بھی جاتے ہیں. وہاں کا کون سا کارڈ ہے؟ کوئی کارڈ ہے جس میں پیسے رکھے ہوئے ہم نے؟ کیا ہے وہاں پہ؟ وہاں کیا چاہیے؟
عزیزان محترم آئیں قرآن کی طرف. قرآن کیا کہہ رہا ہے, کیسا گھر ہونا چاہیے. قرآن بہت سارے گھروں کو جو ہے وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ کس طرح کے فیملی, قرآن جو فیملی بتا رہا ہے کچھ گھروں کو بتا رہا ہے. میں ان میں سے ایک آدھ کو آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں. پروردگار سورہ انبیاء میں ارشاد فرماتا ہے کس کا گھر, حضرت زکریا کا گھر, وہ ان کی فیملی اور ان کے بیٹے کا گھر. ان کے بارے میں قرآن ان کی 3 خوبیاں بیان کر رہا ہے. کیا خوبی ہے؟ پہلی خوبی یہ ہے کہ وہ خیر کام میں, اچھے کام میں دوڑتے ہوئے کرتے تھے. یعنی جب ان کو لگتا خیر ہے, اچھا کام ہے, کسی کی ہیلپ کرنی ہے, کسی کو سپورٹ کرنی ہے, کچھ کرنا ہے, تو وہ سب سے پہلے اس کام کو انجام دیتے تھے, جلدی کرتے تھے. یہ پہلی خصوصیت. دوسری, خدا کو خوف اور امید دونوں سے, ہوپ سے پکارتے تھے خدا کو. یعنی ایسا نہیں ہے کہ صرف خوف ہے, خدا مجھے ڈر لگتا ہے, خدا میرا کیا ہوگا, خدا میرا ہوگا. نہ, خوب ٹھیک ہے ڈریں, لیکن خدا رحمان بھی تو ہے, خدا رحیم بھی تو ہے, خدا بخشنے والا بھی تو ہے. میں اپنے عمل سے خدا کی بارگاہ میں کچھ حاصل نہیں کر سکتا عزیزان محترم. میں یہ کہوں کہ میرا بڑا اچھا عمل ہے. میں جب حوضے میں آیا تو میں سنتا تھا علماء سے, کہتے تھے کہ کسی کی 2 رکعت نماز قبول ہو جائے, قبول ہو گیا سب کچھ. میں کہتا انسان اپنی زندگی میں 2 رکعت نہیں پڑھ سکتا صحیح, جو قبول نہیں ہوتی. لیکن جب میں نے پڑھنا شروع کی حدیث, روایات, آیات, علماء کی سیرت, تو میں نے دیکھا واقعاً 2 رکعت نماز پڑھنا مشکل ہے.